مشہور رائٹر امتیاز گلیانوی کی مشہور کتاب قلم میں بند 15 سال اب آپ سن سکتے ہیں آڈیو میں۔ آج پیش خدمت ہے کتاب کا 5واں افسانہ جس کا نام ہے خود غرضی۔ آواز نسرین ملک۔ شاہ زیب میرے قریبی دوستوں میں سے نہیں تھا۔ ہاں، اس سے تھوڑی بہت سلام دعا ضرور تھی۔ میں شاہ زیب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، مگر اتنا ضرور پتہ تھا کہ وہ ایک پڑھا لکھا شخص ہے اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کافی اچھے عہدے پر فائز ہے۔ جس چیز نے مجھے شاہ زیب کے قریب کیا وہ شاہ زیب کی ذات کا اصرار تھا۔ شاہ زیب کو دیکھ کر جانے کیوں کسی آسیب زدہ پرانی حویلی کا گماں ہوتا تھا، جو دیکھنے میں تو بڑی پرشکوہ لگتی تھی، مگر اس کے اندر کے حالات سے کوئی باخبر نہیں ہوتا۔ میرا دل اکثر چاہتا تھا کہ میں شاہ زیب سے باتیں کروں، اس کے متعلق جانوں، مگر ایک تو شاہ زیب کی الگ تھلگ رہنے کی طبیعت اس سلسلے میں آڑے آ رہی تھی، اور دوسرے مجھے کوئی ایسا موقع بھی نہیں مل رہا تھا جس میں شاہ زیب سے تفصیلاً گپ شپ لگا سکوں کہ وہ عام لوگوں سے یوں بیزار کیوں رہتا ہے اور اس نے اپنی ذات کے گرد ایک حصار سا کیوں بنا رکھا ہے۔ وہ موسم بہار کی ایک خوشگوار شام تھی۔ ہم سب لوگ اپنے دوست نافع کے گھر جمع تھے۔ اگلی صبح نافع کی شادی تھی، اس لیے ہم سب دوستوں نے وہ رات نافع کے گھر ہی گزارنی تھی۔ ہمارے علاوہ کئی اور مہمان بھی ان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ وہ ایک طرح سے رت جگہ کا سماں تھا۔ میرے پاس کافی وقت تھا کہ میں شاہ زیب سے بات چیت کر سکوں اور اس کے اندر کے انسان کے بارے میں جان سکوں۔ جب رات کا پہلا پہر شروع ہوا تو مہمان 3 حصوں میں بٹ گئے۔ فلموں کے شوقین حضرات ویڈیو پر فلم لگا کر ایک دوسرے پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ دوسرے کمرے میں تاش کے شوقین حضرات نے ڈیرا جما لیا اور تاش کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ جن چند لوگوں کو ان دونوں مشاغل سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، ان میں میرے علاوہ صرف 4 بندے تھے، اور میرے لیے خوش آئند بات یہ تھی کہ ان 4 میں شاہ زیب بھی شامل تھا۔ ہم لوگوں نے وقت گزاری کے لیے مختلف موضوعات پر بات چیت شروع کر دی۔ پھر بات آ کر سیاست پر رک گئی۔ ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق ملکی سیاست پر رائے زنی کر رہا تھا، مگر شاہ زیب تھا کہ سمندر کی طرح خاموش اور پرسکون۔ کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے اندر کیسا طوفان چھپا ہے۔ حالانکہ مذہب اور سیاست 2 ایسے موضوع ہیں جن پر اگر بحث ہو رہی ہو تو اپنے آپ کو خاموش رکھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، خاص کر اس وقت جب بات آپ کے مزاج کے مخالف ہو رہی ہو۔ مگر شاہ زیب تھا کہ بالکل خاموش۔ کسی بھی بارے میں اس سے رائے لی جاتی تو وہ مسکرا کر صرف سر ہلا دیتا، کچھ نہ کہتا۔ جب سیاست کے موضوع پر بحث
کچھ زیادہ ہی طویل ہو گئی تو میں نے بحث سمیٹتے ہوئے کہا، دوستو، میں تمہیں ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک جیل میں 3 آدمی قید تھے۔ وقت گزاری کے لیے انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ایک شخص سے پوچھا گیا کہ تم کس جرم میں قید ہو؟ اس نے کہا، مجھے وزیر خاص کی مخالفت کے جرم میں قید کیا گیا ہے۔ دوسرے سے پوچھا گیا کہ تم کس جرم میں قید ہو؟ وہ کہنے لگا، مجھے وزیر خاص کی حمایت کرنے کے جرم میں قید کیا گیا ہے۔ تیسرے سے پوچھا گیا، تم؟ اس نے کہا، میں خود وزیر خاص ہوں۔ یہ ہے سیاست، اس لیے سیاست کے بارے میں کیا بات کرنا؟ یہ رات ہم نے ویسے بھی جاگ کر ہی گزارنا ہے، تو کیوں نہ اس رات کو یادگار بنایا جائے۔ چلے ہم دوست اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی واقعہ سناتے ہیں جب ہم نے انتہائی خود غرضی کا ثبوت دیا۔ خود غرضی؟ تمام دوست میری بات سن کر حیران رہ گئے۔ میں نے کہا، جی ہاں، ہر کسی نے زندگی میں کبھی نہ کبھی خود غرضی کا مظاہرہ ضرور کیا ہوگا۔ یہ بے تکلف دوستوں کی محفل ہے۔ اس طرح آج زندگی کا وہ واقعہ سنا کر تمام دوست اپنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ میری یہ تجویز تمام دوستوں کو بہت زیادہ پسند آئی۔ سب سے پہلے میں نے ایک واقعہ سنایا، پھر دوسرے دوستوں نے، مگر میری توجہ صرف اور صرف شاہ زیب کی طرف تھی کہ دیکھوں یہ شخص کیا کہتا ہے۔ اور جب شاہ زیب نے بولنا شروع کیا تو میں ہمہ گوش ہو گیا۔ شاہ زیب نے بتایا کہ میں وہ واقعہ سناتے ہوئے ایک انجانی اور داستانی سی کیفیت محسوس کرتا ہوں۔ ہمارا کنبہ 4 افراد پر مشتمل تھا، میں، میرے والدین اور مجھ سے 1 سال چھوٹی بہن۔ ہم دریا کے کنارے آباد غریبوں کی ایک بستی میں رہتے تھے۔ غریبوں کی اس بستی میں بھی ہم سب سے زیادہ غریب تھے۔ وجہ یہ تھی کہ میرا والد اکثر بیمار رہا کرتا تھا، ماں محنت مزدوری کرتی تھی اور وہ جو کچھ کما کر لاتی تھی اس کا زیادہ تر حصہ والد کی دوائی کی نظر ہو جاتا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے تینوں وقت پیٹ بھر کر کھانا صرف 1 مرتبہ کھایا تھا، جب پاس کے گاؤں میں چودھری صاحب کے بیٹے کی شادی تھی۔ چودھری صاحب نے کام کاج کے لیے میری والدہ کو بلایا تھا۔ ماں مجھے بھی ساتھ لے گئی۔ وہاں ہر قسم کے کھانے پکے ہوئے تھے۔ ماں سارا دن وہاں پر کام کرتی رہی اور میں سارا دن وہاں پر کھاتا رہا، مگر بھوک تھی کہ مٹتی ہی نہیں تھی۔ شاید بھوک میری روح میں رچ بس گئی تھی۔ بات خود غرضی کی ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس وقت 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن میں صبح سے بھوکا تھا۔ رات کو میں نے تھوڑے سے چاول کھائے تھے، مگر ان سے پیٹ نہیں بھرا تھا اور اب تو شام ہونے لگی تھی۔ بھوک کی وجہ سے میرے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو بہلانے کے لیے بہت کوشش کی تھی، مگر بھوک تھی کہ کم ہوتی ہی نہیں تھی، بلکہ ہر آنے والے
لمحے کے ساتھ کسی سیلابی ریلے کی طرح اس کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ نصیبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، نصیبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی، کبھی شامیں نہیں ہوتی۔ اس وقت میری طلب صرف اور صرف روٹی تھی، وہ روٹی جو میرے گھر میں موجود نہ تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میرا باپ بیماری اور بھوک کی وجہ سے چارپائی پر پڑا تڑپ رہا ہے۔ اماں اور چھوٹی بہن نے کل سے کچھ نہیں کھایا، مگر مجھے کسی کی پرواہ کب تھی؟ میں تو صرف اور صرف اپنی روٹی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو میرے پیٹ کے دوزخ کو ٹھنڈا کر سکے۔ میں نے ماں کا پلو پکڑ کر کہا، ماں، مجھے سخت بھوک لگی ہے، کہیں سے مجھے کھانا لا دو۔ حالانکہ مجھے پتا تھا کہ میری ماں کے پاس کچھ نہیں ہے جو وہ مجھے کھانے کے لیے دے سکے، مگر میں بھی مجبور تھا۔ اپنے دل کا حال ماں کے سوا کسے سنا سکتا تھا؟ ماں نے مجھے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا کیا کروں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے جو تمہیں کھانے کے لیے دوں۔ پڑوسیوں سے بھی روز روز مانگنا اچھا نہیں لگتا، بس تم صبر کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے کہا، ماں، مجھے سخت بھوک لگی ہے، اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہو سکتا۔ ماں نے کہا، اپنی بہن کی طرف دیکھو، اس نے تو کل سے کچھ نہیں کھایا اور مارے بھوک کے برسوں کی بیمار لگتی ہے۔ بابا جان کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ ماں کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے میرے دل میں اپنے خاندان کے دوسرے افراد کے لیے ہمدردی کا جذبہ جاگا، مگر پھر بھوک نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اس وقت مجھے بھوک سب سے زیادہ سچا جذبہ اور قریبی رشتہ محسوس ہو رہی تھی، جس کے سامنے سبھی جذبے، سبھی رشتے ہیچ تھے۔ میں ماں سے لڑنے جھگڑنے لگا، جیسے میرے بھوکا ہونے کی ذمہ دار صرف اور صرف وہ ہے، میرے اور روٹی کے درمیان رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ بندہ کبھی محبت سے اور کبھی لڑ جھگڑ کے اپنی تکلیف صرف اسی کو بتاتا ہے جو اسے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ ماں میری ساری باتوں کو اس طرح سکون سے پی گئی جیسے سمندر دریاؤں کے پانی کو پی جاتا ہے۔ شاید اسے میری مجبوری اور تکلیف کا احساس تھا، کیونکہ وہ خود بھی ایسی صورتحال سے کئی مرتبہ گزر چکی تھی۔ میں صحن میں آ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ ہمارے صحن سے غروب آفتاب کا منظر صاف نظر آتا تھا، کیونکہ ہمارے گھر کے گرد تو چار دیواری تھی نہیں، ایک تو باپ کے کھانسنے اور دوسرے بھوک کی وجہ سے مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ ماں مجھے اکثر بتاتی کہ مغرب کے وقت سونا نحوست کی نشانی ہے، مگر اس وقت میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے نیند آ جائے۔ شاید اس طرح سے میرے اندر جاگا ہوا بھوک کا دیو بھی سو جائے، مگر خالی پیٹ نیند بھی کہاں آتی ہے۔ میں نے کروٹ بدل کر سورج کی طرف منہ کر لیا۔ غروب ہوتا ہوا سورج بھی اس وقت
مجھے سنہری روٹی کی طرح نظر آ رہا تھا جو لمحہ لمحہ مجھ سے دور ہو کر کسی اور کی جھولی میں گر رہی تھی۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش میرا ہاتھ اتنا لمبا تک پہنچ جائے اور میں اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے روٹی کی طرح اسے ہی کھا جاؤں۔ جب سورج پورے کا پورا کسی اور نے کھا لیا تو مجھ سے چارپائی پر لیٹنا بھی دشوار ہو گیا۔ میں چارپائی سے اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ ابھی میں گھر سے تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ مجھے رحمت مل گیا۔ وہ بہت سارا کھانا لے کر کہیں جا رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ کھانا لے کر ہمارے گھر جا رہا ہے۔ میں نے اس سے کھانا لے لیا کہ لاؤ میں خود گھر لے جاتا ہوں۔ رحمت بولا، دیکھو یہ کھانا تم سب گھر والوں کے لیے ہے، سارا خود ہی نہ کھا جانا۔ میں نے اس کی بات انسنی کر دی اور کھانا لے کر گھر کی طرف چل دیا۔ جب رحمت میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میں بھی رک گیا اور وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے گھر والے یاد آئے، مگر پھر بھوک ہر رشتے پر غالب آ گئی اور میں نے وہ سارا کھانا خود ہی کھا لیا۔ مفلسی حس سے لطافت کو مٹا دیتی ہے۔ مفلسی حس سے لطافت کو مٹا دیتی ہے۔ بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی۔ جب میرا پیٹ بھر گیا تب میری نظریں کھلیں اور مجھے گھر والے اور اپنی بہن یاد آئی۔ میں یہ دیکھنے کے لیے کہ انہوں نے بھی کچھ کھایا ہے کہ نہیں جب گھر پہنچا تو دور سے ہی مجھے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ قریب جا کر دیکھا تو میری معصوم بہن بھوک اور بیماری کی وجہ سے مر چکی تھی۔ اس وقت مجھے یوں لگا جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے سالن اور روٹیاں نہیں اپنی بہن کی زندگی کھائی ہے۔ آواز نسرین ملک۔ افسانہ